ناظرین آداب، میں ہوں یسرا اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ ناظرین، آج ہم ان سے عالمی خبروں پر کچھ خاص بات چیت کریں گے۔ ممتاز صاحب، مائنورٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ بہت بہت۔ ممتاز صاحب، غزہ پر صہیونی جنگی طیارے نے جو حملہ کیا ہے، بمباری کی ہے، وہ پورا معاملہ کیا ہے اور آخر یہ بمباری کیوں نہیں رک رہی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ صہیونی طیارے یعنی اسرائیل کے جو طیارے ہیں انہوں نے غزہ پر حملہ کیا ہے، بمباری کی ہے۔ یسرا صاحبہ، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو سورس ہے وہ سحر ٹی وی جو ایران کا ہے، اور یہ IRIB کی رپورٹ کے مطابق غاصب و جابر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب غزہ پٹی کے جبالیہ علاقے پر بمباری کی ہے۔ اس حملے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی رپورٹ تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ صہیونی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ سے مقبوضہ علاقوں پر کئی راکٹ داغے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے ایک ایسے وقت کیے گئے ہیں جب کرونا وائرس خطے اور پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور 2007 سے غزہ کا محاصرہ جاری رہنے کی وجہ سے اس علاقے کے فلسطینیوں کو ادویات اور شدید غذائی قلت کا سامنا ہے، اور وہاں انسانی الیمیہ رونما ہونے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ تو اس میں رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ 2-3 چیزیں خاص طور سے کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حملہ کیا گیا ہے وہ شب میں کیا گیا ہے، یعنی کہ رات میں کیا گیا ہے کہ جب لوگ سوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ایسے وقت پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ جب کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور مہاماری ہے اور لوگ اس سے حیران و پریشان ہیں، یعنی انسانی جان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ غزہ میں جب سے محاصرہ کیا گیا ہے تب سے وہاں پر لوگوں کے پاس دوائیں نہیں پہنچ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں، یاد ہے کہ نہیں، ہندوستان سے بھی ایک موقع پر ایک ڈیلیگیشن دوائیں لے کر کے گیا تھا، وہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر روانہ ہوا تھا۔ یعنی امداد جو ہے وہ اکثر غزہ کے لوگوں کے لیے ہوتی رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ حملہ کیا گیا ہے، جیسا کہ رپورٹ ہے IRIB کی جانب سے یہ رپورٹ دی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ اس وقت کم از کم جب وبا کا معاملہ ہے اور لوگ مر رہے ہیں، اس وقت یہ حملہ کرنا یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور بہرحال آپ کو معلوم ہے، جہاں تک یہ رک کیوں نہیں رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو بھی اس میں مداخلت کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ مداخلت کرتا بھی ہے یسرا صاحبہ، لیکن کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے اقوام متحدہ بالکل بے معنی سا ہو گیا ہے، یعنی وہ کچھ کہتا ہے، کوئی آرڈر جاری کرتا ہے، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ تو دھیرے دھیرے یسرا صاحبہ اقوام متحدہ سے بھی اب اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں سوائے یہ اس طریقے کے واقعات بڑھنے کے کم کیسے ہوں گے، یہ حیرت کی بات ہے۔ لیکن بہرحال اگر بے گناہ مارے جاتے ہیں، مظلوم لوگ مارے جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طریقے کی چیزوں کو نہیں روکتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اس کا بھی آنے والی دنوں میں نقصان ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم جو ایک معاہدہ ہو جائے، جیسا کہ کئی بار بات چیت ہوئی، لیکن یہ کہ پورا قبضہ کرنے کی کوشش یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھتی رہی ہے، خود ہندوستان میں اس کے خلاف آواز اٹھتی رہی۔ جی ممتاز صاحب، امریکہ کی ایک عدالت نے سعودی کے ولی عہد محمد سلمان پر قتل کا الزام عائد کیا ہے، کیا ہے پورا معاملہ؟ دیکھیے، یہ امریکہ کی یہ رپورٹ میں نے لی ہے، BBC سے رپورٹ لی ہے کہ امریکہ کی ایک عدالت میں جمع کارروائی کی گئی، اور دستاویزات میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے کینیڈا میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والے سعودی
खुफिया एजेंसी के साबिक ओहदेदार को कत्ल करने के लिए लोग भिजवाए थे। ये अमेरिकी की एक अदालत का कहना है, और उसमें और तफसील ये है कि दस्तावेज़ात के मुताबिक सादुल जबरी को कत्ल करने के नाकाम मंसूबे सहाफ़ी जमाल खाशगी के कत्ल के थोड़े ही अरसे के बाद का है। ये पूरा मामला जबरी सऊदी हुकूमत के साबिक ओहदेदार थे और वो 3 साल से जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। दस्तावेज़ात के मुताबिक ये मुबैना मंसूबा नाकाम हो गया था। इसकी वजह से कैनेडियन सरहद पर मौजूद एजेंट्स का शुबा बनी, क्योंकि साद जबरी के कत्ल का मंसूबा बनाने वाले स्क्वाड ने टोरंटो पेरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने की कोशिश की थी। तो ये अल जबरी, जिनकी उम्र 61 बरस है, कई सालों तक सऊदी अरब में बरतानिया की MI6 और दीगर मगरबी खुफिया एजेंसियों से राब्ते में रहने वाली अहम शख्सियात रहे हैं। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि ये दरख्वास्त 106 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे वाशिंगटन DC की अदालत में जमा करवाया गया है। इसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि साद जबरी को खामोश करवाने के लिए ये हुक्म दिया गया था। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जमाल खाशगी के कत्ल में जो टाइगर स्क्वाड मुलव्विस था, उसी के कुछ अरकान सादुल जबरी के कत्ल के लिए भेजे गए थे। ख्याल है कि जमाल को सन 2018 में इस्तांबुल के सऊदी काउंसिल खाने में मार दिया गया था। तो ये एक नया मामला सामने आया है और मोहम्मद बिन सलमान पर ये एक नया इल्ज़ाम आयद किया गया है। बहरहाल वहाँ इससे पहले भी खाशगी का जैसा मामला था, पूरी दुनिया ने उसको देखा, और ये अब एक नया मामला सामने आया है। तो ये एक अपने आप में सऊदी के लिए ख़ास तौर से युसरा साहबा ये एक बड़ी ख़बर है कि उन पर ये दूसरी मरतबा कत्ल का इल्ज़ाम लगा है। कोरोना का वक्त है, आपको मालूम है, और हालात जो हैं वो कशीदा हैं, और ख़ुद सऊदी की हालत इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो टूर से पैसा आता था, ख़ास तौर से जो हज के उमूर से पैसा जो आता था, जो बिज़नेस होता था, और उम्रे से जो पैसा आता था, फिर जब लोग पूरी दुनिया से जाते हैं तो वहाँ के जो ताजिर हैं उनको भी फ़ायदा होता है, लेकिन पूरी तरीके से सारी चीज़ें बंद हैं। और ऐसे में सऊदी एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। तेल भी काफ़ी सस्ता हो गया है। तो ऐसे में एक ये नई चीज़ सामने आई है, नया इल्ज़ाम लगा है, तो ये एक और परेशानी का बाइस है। बहरहाल ये अदालती कार्रवाई है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इसमें कितनी सच्चाई है। जी मुमताज़ साहब, रूस ने अमेरिका के इनामी इंतखाबात का मजाक उड़ाया है। क्या है ये इनामी इंतखाबात, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका में इसी साल के आखिर में सदारती इंतखाबात होने हैं और उसकी हलचल है। और अभी आपने देखा कि जो इस वक्त के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पर फेसबुक ने कार्रवाई की कि उन्होंने झूठी जानकारी दी थी, उनके अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। उससे भी काफ़ी मजाक भी बना और काफ़ी ट्रंप पर तनकीद भी हुई है। अब एक नई चीज़ सामने आई है। मैंने ये जो ख़बर ली है वो सहर एजेंसी से ली, न्यूज़ एजेंसी से ली है। इसमें कहा गया है कि रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ने अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के उस ऐलान को मज़हका खेज़ बताते हुए कहा है कि अब एक दूसरे से नाराज़ हर हमसाया मुल्क अमरीका में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर $1 करोड़ के इनाम का दावेदार बन जाएगा। उन्होंने मीडिया में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा माइक पोम्पियो के हवाले से सामने आने वाले बयान पर तबसरा करते हुए फेसबुक पर सवाल पूछा है कि क्या सभी को ये इनाम दिया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि अब तक अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट हमसाया मुल्कों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से भर चुकी होगी। तो ये एक तरीके से रूस ने इल्ज़ाम आयद किया। आगे और है कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने जुमेरात के रोज़ अपने मुल्क में कुछ महीने बाद होने वाले सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश करने वाले अनासिर के बारे में मालूमात फ़राहम करने वाले को $1 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया है। पोम्पियो ने कहा है
کہ امریکی حکومت ہر اس معلومات پر $1 کروڑ تک کا انعام دے گی جو غیر قانونی سائبر سرگرمیوں کے ذریعے اور دوسرے ملکوں کی حمایت سے 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کرنے والوں کی شناخت اور گرفتاری پر منتج ہو۔ بہرحال تو یہ ایک واقعی اگر دیکھا جائے یسریٰ صاحبہ تو یہ ایک عجیب و غریب خبر ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک معلومات دیتا ہے صدارتی انتخابات کے تعلق سے یا سائبر کے تعلق سے تو اسے $1 کروڑ، یعنی اگر یہاں کے حساب سے دیکھا جائے تو 70 کروڑ جو اس کو ملیں گے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے، اور جیسا کہ روس کے وزارت خارجہ نے ایک طریقے سے مذاق یہ اڑایا، طنز کیا ہے کہ اب تک تو امریکہ کی ویب سائٹ جو ہے وہ بھر گئی ہوگی، یعنی اتنی شکایتیں گئی ہوں گی، یہ انہوں نے کہا ہے، کیونکہ کوئی بھی چاہے گا کہ مجھے $1 کروڑ مل جائے۔ تو بہرحال یہ ایک اور چونکانے والی خبر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور یہ آپ کا اچھا سوال تھا، آپ نے جو مجھ سے یہ سوال کیا۔ جی ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ بہت بہت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ ناظرین، آج ہم ان سے عالمی خبروں پر کچھ خاص بات چیت کر رہے تھے۔ غزہ پر جو صہیونی جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے، اس معاملے میں ہم نے کچھ خاص بات چیت کی۔ دوسرا اہم سوال ہم نے ممتاز صاحب سے کیا، امریکہ کی ایک عدالت نے سعودی کے ولی عہد محمد سلمان پر قتل کا الزام عائد کیا ہے، اس پر خصوصی گفتگو کی۔ تیسرا اہم سوال کیا، روس نے امریکہ کے جو انعامی انتخابات ہیں اس کا مذاق اڑایا ہے، اس پر ہم نے خصوصی گفتگو کی۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔